السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں ارید اور آپ اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ صبح کے بج چکے ہیں 6:45 7 نہیں بج گئے، 7:45 بج گئے۔ تو جناب ہوا کیا کہ رائٹر کدھر غائب تھی، کدھر مر کھپ گئی تھی۔ ویسے مری ہوئی ہی حالت میری بن گئی تھی، کیونکہ ہم نے کروانی تھی اپنی فیس سبمٹ۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے صرف میں نے نہیں کروانی تھی، سب لوگوں نے، اکیڈمی میں جتنے بھی لوگ ہیں سب نے کروانی تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب باری آنی تھی تبھی آنی تھی، میرا نمبر کوئی 200 کے بعد لگ گیا۔ اور اگر ہم اپنی لائن چھوڑتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، لائن کے بیچ میں کوئی اور گھس جاتا ہے اور آپ کا جو نمبر ہوتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ بس وہ لائن میں لگے رہنے کی وجہ سے ہم، کیونکہ کچھ لوگ تو تھے چھاؤں میں لیکن زیادہ تر جو لائن تھی وہ تھی دھوپ میں، اور وہ جو دھوپ میں تھی اس کی وجہ سے میں کہتی ہوں میرے جتنے بھی لوگ تھے نا، میرے ساتھ میں کھڑے، میرے آگے کھڑے، سب لوگ بیمار ہو گئے، کیونکہ گرمی دماغ میں گھس گئی ہے۔ میں تو جیسے گھر آئی 2-3 گھنٹے کھجل ہو کر، اور مزے کی بات بتاؤں فیس بھی میری جمع نہیں ہوئی، نیکسٹ ڈے پہ چلی گئی۔ اور جب میں گھر واپس آئی تو مجھے وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی، وامٹنگ کے بعد میری حالت اتنی خراب ہو گئی، پھر تو میں اٹھی ہی نہیں۔ پر پھر میں نے صبح کے ٹائم پہ میں نے ہیر کو بولا کہ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بتا دینا۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ سب لوگوں نے دعائیں کی اور اب میں کافی بہتر ہوں۔ باقی کچھ لوگوں کے الفاظ ایسے تھے جو میں بیان نہیں کر سکتی، خیر وہ ان لوگوں کو صرف ایپیسوڈ سے مطلب ہوتا ہے، بندہ جیے یا مرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یار بات یہ ہے کہ جب سے شروع ہوا ہے ناول یار ستم گر، یہ میری پہلی 2 چھٹیاں تھیں، تو آف کورس بیمار تھی تبھی چھٹیاں تھیں۔ تو آپ لوگ نا اپنے جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو سوچ سمجھ کر ادا کیا کرو، اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے، نہیں یار ہمیں عادت ہو چکی ہوتی ہے، پر وہ جو ہوتا ہے نا کہ یار یہ تو میری بڑی پیاری ریڈرز تھی، یہ بھی اسی طرح سے باتیں کر رہی ہے، تو وہ جو آپ کا مقام ہوتا ہے نا وہ آپ کھو دیتے ہو۔ تو کل کچھ ایسے ہی ریڈرز تھے جنہوں نے، یار سچ میں دکھ ہوا کہ اتنے پرانے ریڈرز ہو کر اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ خیر جو تھا وہ تھا، باقی بہت سارے پیارے پیارے ریڈرز نے اتنی ساری دعائیں دی ہیں، تو ہمیشہ پازیٹیو چیز کی طرف دھیان دینا چاہیے، نیگیٹیو جائے کھڈے میں۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کی، مجھے اتنا سارا اپریشیٹ کیا، آپ لوگوں نے میرے کام کو سراہا۔ باقی یہ ہے کہ جو ہوگا سو ہوگا، ایپیسوڈ کی طرف آتے، میری پوری کوشش ہوگی اب سپتمبر میں مزید چھٹی نہ کروں۔ تو لیٹس سٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، کیونکہ اب 1200 لائک سے کم ایک بھی لائک آیا تو میں نے ایپیسوڈ نہیں دینی۔ اور جو کمنٹ سیکشن میں پوچھتے نا ایپیسوڈ کیوں نہیں آئی، ان کو تو میں کہتی ہوں کان کھول کر سن لو، جب تک لائکس پورے نہیں ہوتے میں ایپیسوڈ نہیں دوں گی، بس بہت ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں کو میرے کام کی قدر نہیں ہے تو پھر میں روز کیوں اتنی وہ ہوں۔ باقی یہ لو، آپ لوگوں نے کرنا ہے 200 کامنٹس، اور اب تو مجھے سبسکرائبرز بھی چاہیے جناب، 107 سبسکرائبرز کی ڈیمانڈ بھی ہے میری، تو وہ بھی آپ لوگ پورا کرو۔ تو چھوٹا سا ہی ہے یہ ٹارگیٹ، اتنا بڑا نہیں ہے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے خیال میں آپ لوگ پورا کر ہی دو گے۔ تو چلو اب ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ تو جناب ایپیسوڈ ہے ہماری یار ستم گر، قسط نمبر ہے 89، تحریر ارید شاہ۔ وہ کافی لیٹ جاگا تھا، جبکہ تبریز تو صبح صبح ہی اس کے قریب سے اٹھ کر کہیں باہر جا چکا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آیا تو سامنے اسے ناشتے کی میز پر دونوں بہنیں بیٹھی باتیں کرتی نظر آئی۔ گڈ مارننگ مسٹر پمپلز کی دکان، اس کا ارادہ نہیں تھا الینا جیسی چال باز عورت کے منہ لگنے کا، اسی لیے وہ ان کے قریب سے گزر کر باہر جانے لگا تھا جب اچانک الیزے نے پکار لیا، گڈ مارننگ کالے پاؤں والی چور۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب الیزے نے اپنے پیر سامنے کر دیے، اس کے نازک مرمری پیر دیکھتے ہوئے شجر کے لبوں پر زور سے تالا بجا تھا۔ تم مزید کچھ کہنا چاہو گے؟
اس نے اپنے پیر دکھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں بہت رو رہی ہوتی ہیں کہ میک اپ کرنا نہیں آتا۔ میرے خیال میں تمہیں انہیں اسپیشل کلاسز دینی چاہیے۔ اچھے خاصے پیسے کما لوگی۔ پیروں کو بھی گورا چٹا کر دیا۔ شٹ اپ، مسٹر پٹھانی ہوں میں، مجھے ضرورت نہیں ہے میک اپ کی، نیچرل بیوٹی ہوں، اس نے اترا کر کہا۔ ہاں ہاں بالکل نیچرل بیوٹی ہے میری بہن، خبردار جو تم نے اسے تنگ کیا۔ زارق نیچے آتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے لگا تو وہ بھی مسکرا کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ چلے لالا، آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں، ورنہ یقین کرنے والا ہوں نہیں میں۔ اگر اپنی آنکھوں دیکھا یقین نہیں آ رہا تو یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ جا کر اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، وہ تپ کر بولی تھی۔ زارق کی آواز سن کر پری جو کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اسے تو لگ رہا تھا باہر آ گئی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ اسے ناشتہ لے کر اوپر روم میں جانا پڑے گا، لیکن وہ نیچے آ گیا تھا اور کافی لش پش سے تیار بھی تھا۔ یقیناً اس کا ارادہ آفس جانے کا تھا۔ ہاں تو زیادہ سفیدی کی چمکار دکھا کر آنکھوں میں موتیا ہی آئے گا نا؟ ڈاکٹر کے پاس ہی جاؤں گا اگلی دفعہ۔ میک اپ ذرا کم کرنا، ہم غریبوں کے پاس بار بار آنکھوں کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ وہ اسے مزید چرانے لگا۔ اگر اب تم نے میری نیچرل بیوٹی کے خلاف ایک لفظ بھی بکواس کی نا تو میں نے تمہارا سر پھاڑ دینا ہے، وہ غصے سے آپا کھوتے ہوئے بولی۔ اوہو، پاگلوں کی طرح لڑنا جگرنا بند کرو، بیٹھو تم شجر۔ مجھے تمہیں بتانا ہے کہ جس یونیورسٹی میں تم پڑھتے ہو نا، اسی یونیورسٹی میں علیزے ایڈمیشن لے رہی ہے اور وہاں میری بہن کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تم سینئر ہو اس کے، اسے یونیورسٹی کا ماحول سمجھنے میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا، تو تم نے اس کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ وہ پری کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے شجر سے باتیں کرنے لگا تھا، جبکہ پری جانتی تھی کہ وہ اس سے سخت خفا ہے۔ صبح والی بات کو لے کر وہ ناراض ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ ماننا ہی نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کی ناراضگی برقرار تھی۔ کیا یہ میری یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں موصوف پڑھے لکھے لگتے تو نہیں؟ سینئر کیا سفارشیں لے کر بنے ہیں؟ وہ اپنا بدلہ چکاتے ہوئے بولی۔ نہیں میڈم، ہمارے اتنے نصیب کہاں کہ ہم سفارشیں لے کر سینئر بنے۔ ہماری جیب میں تو مہینے کا خرچ مشکل سے ہوتا ہے اور سفارشیں لینے کے لیے جیبیں بھرنی پڑتی ہیں۔ لیکن میرے سننے میں آیا ہے کہ آپ ماشاء اللہ سے کافی وزنی جیبوں والے لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا دل جلانے لگا۔ نہیں، میرے بابا کے پاس اتنا فضول پیسہ نہیں ہے جو وہ لوگوں کی جیبیں بھرنے اور بچوں کو سینئرز بنانے میں صرف کرے۔ وہ غصے سے منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا، مطلب وہاں جا کر بھی آپ میری طرح پارٹ ٹائم جاب ہی کریں گی؟ مطلب کہ ہم دونوں ایک جیسے ہی ہیں، سڑک چھاپ، منہ پھاڑ، خالی جیبیں، نصیب خراب۔
وہ مزے لیتے ہوئے بولا، ہاں میں بھی غریب ہی ہوں، پاپا نے یونیورسٹی کا کوئی بھی خرچہ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، اب ازن لالا ہی سب دیکھیں گے۔ وہ تھوڑا پریشانی سے بولی تھی، اس کے مہینے کا خرچہ 1 سے 1.5 لاکھ ہے، پاس بیٹھے زارق نے کہا تھا، جبکہ پری اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی جسے وہ پوری طرح سے نظر انداز کر رہا تھا۔ میڈم، آپ مجھے اپنا ڈرائیور رکھنا پسند کریں گی؟ زارق کبھی بولا ہی تھا جب اچانک شجر نے کہا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ کراچی جا کر اسے خود ہی کوئی نہ کوئی نوکری ڈھونڈنی پڑے گی اپنا خرچہ چلانے کے لیے، اور یہ آدمی اسی سے نوکری مانگ رہا تھا۔ اوئے معصومیت کی دیوی، اگر مجھے بیٹھے بٹھائے 1.5 لاکھ روپیہ ہاتھ آ رہا ہو نا، تو میں زندگی میں کبھی کسی کے آگے کام نہ کروں، اور یہ 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ حاصل کرنے کے بعد نوکری ڈھونڈنے چل پڑی ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اب میں بھی تو جاب کر رہی ہوں نا۔ اگر 1.5 لاکھ مہینے میں 1.5 لاکھ تو مہینے میں میری 2 ڈیزائنر ڈریسز کے نکل جاتے ہیں۔ لڑکیوں کے بہت سارے خرچے ہوتے ہیں مسٹر، ہمیں پارلر جانا ہوتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم شاپنگ کرنی ہوتی ہے، ہم جو ڈریس یونیورسٹی میں ایک دفعہ پہنتے ہیں اسے رپیٹ نہیں کرتے، الینا نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں، پارلر کا خرچہ اگر دیکھا جائے تو پھر تو 1.5 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ذیومانی انداز میں علیزے کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے لمحے میں لال ببوکا کر گیا تھا۔ میں پارلر نہیں جاتی، وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ شکل سے پتہ چل رہا ہے آپ دانتوں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مزے لے کر زارق کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ استغفر اللہ، اس دنیا میں حسین ہونا بھی ایک مصیبت ہی ہے، وہ غصے سے اٹھتے ہوئے بولی، اور تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے تمہیں اس مصیبت میں نہیں ڈالا۔ وہ اس کے اٹھنے کا زیادہ نوٹس لیے بغیر بولا، لالا خدا کے لیے اپنے اس دوست کو بچا لے مجھ سے، ورنہ میں نے سچ میں اس کا سر پھاڑ دینا ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا، اس کے جانے کے بعد میں نے کیا کہہ دیا؟ اس کے جانے کے بعد وہ معصومیت سے زارق کو دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا تو غلط جگہ پنگے لے رہا ہے، وہ سچ میں سر پھاڑ دے گی تیرا، تو ناشتہ کر۔ وہ اسے پلیٹ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے زبردستی ٹوسٹ اٹھا کر اس کے منہ میں گھسیڑنے لگا تھا۔ پھر اس نے چھوٹا سا نوالا بناتے ہوئے اپنے پاس بیٹھی پری کے منہ میں بھی بے ساختہ ڈال دیا۔ انداز اب بھی نظر انداز کرنے والا تھا، ناراضگی اب بھی قائم تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی محبت جتا رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر نرمی سے مسکرا دی تھی، جبکہ الینا یہ منظر دیکھتے ہوئے اپنی جلن کو کنٹرول نہ کر پاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ گئی تھی۔ دروازہ کھولیں، مجھے باہر جانا ہے، اس نے بے حد غصے سے کہا، جبکہ وہ معصومیت سے غصہ دکھاتی ناک پھلاتی
اسے بہت حسین لگ رہی تھی۔ باپ رے باپ، اتنا غصہ! میری چھوٹی سی منکوہا کے اوپر ناک دکھ جائے گی پھلا پھلا کر۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آتا اس کے گالوں کو چھونے لگا تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا۔ چھوئے مت مجھے، دور رہے مجھ سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا چکی تھی۔ اس کے دھمکانے والے انداز پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اچھا جی، تو کیا ہوگا یہ بتاؤ ذرا مجھے بھی تو پتا چلے کہ میری چھوٹی سی بیوی کیا کر لے گی اگر میں اس کے نازک رخساروں کو چھوؤں گا تو۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے گالوں کو ہاتھوں سے چھونے کے بجائے اچانک جھک کر اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھو گیا، اور اس کا یہ انداز زمش کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ یقیناً وہ اس سے ایسی امید تو ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوتی فاصلہ بنا گئی تھی، جبکہ نگاہیں چرانے پر ارزق کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ اس کے عنابی لبوں پر مستقل مسکراہٹ تھی۔ دیکھیں پلیز، دروازہ کھولیں۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کمرے میں آپ ہوں گے، ورنہ میں یہاں ہرگز نہیں آتی۔ میں یہاں اپنی کزن سے ملنے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے بعد وہ اس کے منہ ہرگز نہیں لگنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے اسے نظر انداز کرتے ہوئے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ تم یہاں کسی سے بھی ملنے آئی ہو میری جان، لیکن میں تم سے ملنے کا پورا حق رکھتا ہوں، اور میں نے تمہیں یہاں خود سے ملنے کے لیے بلایا ہے، جس میں تھوڑی سی مدد بھی لی ہے اپنی بہن کی، لیکن وہ تمہاری طرح اس دنیا کی سب سے بے وقوف لڑکی ہے، جو ایک کان سے سنتی ہے اور پھر وہ کرتی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ خیر، وہ تو پھر تم سے بہتر ہے، کیونکہ وہ کرتی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ اپنے باپ کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں ہے وہ۔ اور میں کوئی فضول باتیں کرنے کے لیے تمہیں یہاں نہیں بلا رہا تھا، بلکہ میں تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے تمہیں بلا رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، تمہارا دیدار تک نہیں کیا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے آہستہ سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھنے لگا تھا جب زمش نے اس کے ہاتھ کو جھٹکنا چاہا، لیکن اس کا وزنی ہاتھ وہ ذرا فاصلے پر ہی خود سے دور نہیں کر پائی تھی۔ جب وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتا اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ بہت غلط کیا ہے میں نے تم پر ہاتھ اٹھا کر۔ مجھے تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تمہاری غلطیوں کی سزا تمہیں اتنے سخت انداز میں نہیں دینی چاہیے، بلکہ تم تو میری نازک سی جان ہو۔ تمہیں تو تمہاری غلطیوں کی سزا بھی محبت سے دینی چاہیے۔ وہ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے
اسے سڑتا پیر سرخ کر گیا تھا۔ اس کا انداز اتنا بے باکی لیے ہوئے تھا کہ زمش کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہونے لگی۔ اس کی چھوٹی سی ہائٹ ارزق کی اونچی لمبی ہائٹ کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ چھوڑے، مجھے باہر جانا ہے۔ اس کے پاس آنے پر وہ گھبرا کر بولی۔ ارزق کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھی، جبکہ سینے میں موجود اس کا ننھا سا دل پھر پھرا رہا تھا۔ چلی جانا، مجھے دیدار تو کرنے دو۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی گرم سانسوں کی مہک چھوڑتا، اس کے لبوں کو چومنے کی خواہش دل میں دباتے ہوئے ہونٹوں سے ذرا نیچے کالے تل کو چومتا، اپنی بے باک حرکتوں سے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ اس کے لڑکھڑانے پر وہ ایک جھٹکے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ گیا۔ وہ پوری طرح سے اس کے سہارے پر کھڑی تھی۔ کیوں کر رہی ہو اس طرح میرے ساتھ بیگانوں جیسا سلوک؟ میں کوئی غیر تو نہیں ہوں زمش، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں محرم ہوں تمہارا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زمش کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ آپ برے ہیں، آپ دورانی، سب لوگ برے ہیں، وہ بے حد آہستہ آواز میں بولی تھی۔ اس کی تھوڑی سی آواز نکلی تو لہجہ معصومیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں برا نہیں ہوں زمش، میں بالکل برا نہیں ہوں، میں تو تمہارا ارزق ہوں، تمہارا شوہر، پلیز میرا یقین کرو۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بتانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب زمش کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی، یہ کیا ہوا آپ کے ہاتھ کو؟ وہ بے قراری سے اس کا ہاتھ تھامے پوچھنے لگی۔ تم پر ہاتھ اٹھایا تھا نا، تو سزا تو دینی تھی اس ہاتھ کو۔ خیر، اس ہاتھ کو تو اس کی سزا مل گئی، تم میری بات کرو۔ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی چوٹ پر بے قرار ہو گئی تھی۔ اس پر ہاتھ اٹھانے کی سزا اس نے اپنے ہاتھ کو دی تھی۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر خیال آیا، اپنے باپ کی قسم کا، وہ اس کے اتنے قریب تھی، وہ اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہی تھی۔ پلیز دروازہ کھولیے، مجھے باہر جانا ہے۔ اب کی دفعہ وہ اس سے فاصلہ بناتے ہوئے کہتی، ایک دم سے بری طرح سے رونے لگی تھی، جبکہ اس کا یوں رونا وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس نے بنا کسی بھی طرح کے آرگیومنٹ کیے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا تھا وہ ذہنی کشمکش کا شکار تھی، وہ ذہنی دباؤ میں گری ہوئی تھی۔ برلاس خان اس کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ اسے یوں بند کمرے میں اپنے ساتھ قید رکھنا بھی اس کے دماغ کے ساتھ کھیلنا ہی تھا۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی وہ تیزی سے باہر نکلتی، بنا کسی کو بھی دیکھے بھاگتے ہوئے گھر سے نکل گئی تھی، جبکہ ارزق اس کے پیچھے نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ برلاس خان کے دماغ کو سمجھنے لگا تھا، اور اب اس نے برلاس خان کو اس کے طریقے سے ہرانے کا سوچا تھا۔ برلاس خان اس کا واحد دشمن تھا، جس کی اور ارزق کی اپنی کمزوری بس ایک ہی انسان تھا۔ برلاس خان
اس کی کمزوری کو استعمال کر رہا تھا، اور وہ چاہ کر بھی برلاس خان کی کمزوری کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے سیدھا ارزق کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور وہ جو دروازے سے باہر نکل رہا تھا، اس کے اچانک دھکا دینے پر وہ پیچھے گرتا جا کر ٹیبل پر لگا تھا۔ شیشے کا ٹیبل اچانک ٹوٹا تھا۔ اس معمولی سے شیشے کے میز کے لیے ارزق جیسے مسکولر باڈی بلڈر نوجوان کا وزن اٹھانا ناممکن سی بات تھی۔ ٹیبل ٹوٹنے کی آواز پر سب لوگ ہی اوپر کی طرف متوجہ ہوئے تھے، حالانکہ اس کا کمرہ پوری طرح سے ساؤنڈ پروف تھا۔ اس گھر میں آتے ہی اس نے اپنے کمرے کو ساؤنڈ پروف کروایا تھا، لیکن دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے آواز نیچے تک نہیں گئی تھی، اور پھر ارزق کے چلانے کی آواز اور ارزق کے لڑائی جھگڑے والے انداز میں سب کو ہی پریشان کر دیا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے سب اوپر والے کمرے کی طرف گئے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا ازبق خان درانی؟ کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ کس بنا پر مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو تم؟ وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آرمی کی سخت ٹریننگز کی وجہ سے وہ یقیناً ازبق پر بھاری پڑ سکتا تھا، لیکن اس کی سخت ٹریننگ کسی عام انسان کے لیے ہرگز نہیں تھی، اور وہ بے وجہ لڑنے جھگڑنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے فی الحال وہ صرف اپنا بچاؤ کر رہا تھا، جبکہ ازبق تو اس کے منہ پر 2 مکے مار کر اس کے منہ کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ سالے کتے، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو میرا کیس عدالت میں لے کر جائے گا؟ زران شاہ کو تو نے میری اور آئرہ کی طلاق کے لیے مقرر کیا ہے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو میری طلاق کروانے کی سوچ بھی اپنے دماغ میں لائے؟ کس نے تجھے حق دیا میری اور میری بیوی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کا؟ اور کس نے تجھے حق دیا اس طرح کا کوئی بھی کیس عدالت تک لے کر جانے کا؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار چکا تھا، جبکہ کمرے کے اندر داخل ہوتے وہ سب لوگ ہی ازبق کو روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ رائق اور ارحم نے آگے بڑھتے ہوئے ازبق کو کنٹرول کرنا چاہا تھا، جبکہ وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اور پھر اس کے لیے اصل پاگل کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ یہ شخص اسے اس کی بیوی سے دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا اور اس کی بیوی کا کیس کورٹ تک لے کر جا رہا تھا۔ کس بنا پر؟ کس کی اجازت سے؟ کس نے اسے یہ اتھارٹی دی تھی کہ وہ اس کے پرسنل میٹر کو کورٹ تک لے کر جائے؟ وہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا، جبکہ اس کا دماغ غصے سے پھپھڑا ہوا انداز آئرہ کو بری طرح سے ڈرا رہا تھا۔ ازبق خان درانی، تم پاگل ہو چکے ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوق ہے تمہاری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کا؟ کان کھول کر سن لو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم لوگ میری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتے ہی نہیں ہو کہ میں اس گھر سے نکلنے کے بعد تم لوگوں کے بارے میں سوچوں بھی۔ میرے لیے تم لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
ارے میں تم لوگوں کو دیکھنا تک نہیں چاہتا. تم لوگوں کا ہونا نہ ہونا میرے لیے ایک برابر ہے. اور جہاں تک بات ہے یہ کیس ایڈوکیٹ زران شاہ کے پاس لے کر جانے کا، تو اس بارے میں تم مجھ سے نہیں اپنی بیوی سے سوال کرو، جس نے میرے سامنے رو کر گر گرا کر مجھ سے مدد مانگی تھی، کیونکہ تمہارا رائق لالا اس چیز میں تمہارا ساتھ دے رہا تھا. تمہارا تو سارا خاندان ہی غلط کا ساتھ دیتا ہے، اس میں کچھ نیا نہیں ہے. تمہاری بیوی تمہارے رائق لالا کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ تمہاری خلا کا مسئلہ کورٹ میں پہنچائے اور کسی وکیل کا انتظام کرے، لیکن اس کے بار بار کہنے کے باوجود بھی تمہارے رائق لالا نے کسی طرح کا اچھا مشورہ نہ دیا، بلکہ اس کی مدد کرنے کے بجائے وہ اس کی ذہنی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف اسے اذیت پہنچا رہا تھا. ایسے میں اس نے مجھ سے مدد مانگی یہ کہہ کر کہ میں اس کے بھائی جیسا ہوں. تو تم ہی بتاؤ، ایک بھائی اپنی بہن کو تم جیسے انسان کے ساتھ کیوں رہنے دے گا جو اسے پوری محفل میں ذلیل کرے، اسے رسوا کرے؟ یقین کرو ازبک خان درانی، اگر اس لڑکی کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہوتا نا، تو جب تک تمہارے منہ سے طلاق نہ نکلتی سانس تک نہ لے پاتے تم. اور یہ کون سی خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہو تم کہ تم لوگوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں ازبک خان درانی، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تم جیسے انسان کے ساتھ وہ کیوں رہنا چاہے گی؟ آخر دیا ہی کیا ہے تم نے اسے؟ تکلیفوں کے علاوہ اس معصوم کی زندگی عذاب کر دی، اور اب اسے زبردستی اپنے پاس رکھ رہے ہو اور کہتے ہو کہ میری ہمت کیسے ہوئی یہ کیس آگے لے کر جانے کی؟ تو ازبک خان درانی، مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ یہ کیس کورٹ میں لے جانے کے بعد تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر تمہارے منہ سے طلاق نکلواؤں، لیکن فی الحال میں ایسا کوئی بھی حق نہیں رکھتا، اسی لیے خاموش ہوں. اگر اس لڑکی کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہوتا نا ازبک درانی، تو ایک ایک لفظ کا ازالہ تم ساری زندگی کرتے. اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد تمہیں معافی ملے گی، تو کوئی بھی عورت خود پر کیچڑ اٹھنے کے بعد، خود کی اتنی تذلیل سہنے کے بعد معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی. اور اگر تمہاری بیوی رکھتی ہے تو میں اسے سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ صرف تمہاری بیوی ہی کر سکتی ہے. وہ غصے سے اسے پیچھے دھکا دیتا، اپنی شرٹ کو درست کرتا، اوپری بٹن بند کرنے لگا جو اس کے ایک جھٹکے کی وجہ سے سارے بکھر گئے تھے. یہ ان دونوں کا پرسنل میٹر ہے ازبک، تمہیں اس میں بیچ میں پڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. تم نے اس کیس کو آگے لے جانے کے بارے میں کیوں سوچا؟ اگر آئرہ بیوقوفی کر بھی رہی ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ہم سب سے یہ بات شیئر کرو. تم نے اس معاملے کو کورٹ تک پہنچا دیا، رائق اس سے کہنے لگا تھا. ارے رائق درانی، تم جس طریقے سے یہ کیس حل کر رہے ہو نا، وہ بھی مجھے پتا ہے. گھر کے بڑوں کے بیچ یہ کیس تو تقریباً 1.5 مہینوں سے ہے. گھر کے بڑے کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے بھی اس لڑکی کی اذیت کے بارے میں نہیں سوچا، کسی نے بھی اس کی تکلیف کے بارے میں نہیں سوچا. یہ لڑکی موت کے منہ سے لوٹ کر آئی ہے، ارے مرتے مرتے بچی ہے. اور یہ جناب
اپنی دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ ارے میرا گریبان پکڑنے سے پہلے خود کو جا کر آئینے میں دیکھو، جا کر پوچھو خود سے، کیا تم معافی کے لائق ہو؟ ازبک خان درانی، تم جیسا مرد ہر رشتہ نبھا سکتا ہے، اچھا بیٹا بن سکتا ہے، اچھا پوتا بن سکتا ہے، اچھا بھائی بن سکتا ہے، اچھا دوست بھی بن سکتا ہے، لیکن تم محبت کے معاملے میں فیل ہو چکے ہو، بری طرح سے فیل ہو چکے ہو۔ تم نے سب رشتے نبھا لیے، لیکن شوہر ہونے کا رشتہ تم نہیں نبھا پائے۔ وہ اسے سنانے والے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ دروازے پر کھڑی آئرہ بالکل خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ جب امامہ بیگم آگے بڑھی، بیٹا پہلے جو کچھ ہوا وہ پرانی باتیں ہیں، ازبک اور آئرہ میں ماشاء اللہ سے اب سب کچھ ٹھیک ہے، ان دونوں کا رشتہ اور بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے کسی بھی کیس کی ضرورت ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں اور خوش بھی ہیں۔ امامہ بیگم نے آج صبح ان دونوں کو ایک کمرے میں ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھتے ہوئے یہی اندازہ لگایا تھا کہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اسی لیے وہ ارزق کو سمجھانے لگی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ ابھی پرسوں ہی تو اس نے اس سے بات کی تھی، اور پھر شام کو اس نے زران شاہ کو فون کیا تھا۔ کل ہی تو اس نے اسے وکیل عبادت زران شاہ کا نمبر لا کر اس کے حوالے کیا، اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا یہ لڑکی اسے بے وقوف بنا رہی تھی؟ دیکھو بیٹا، ان دونوں کے رشتے میں کڑواہٹ آ گئی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ بہت نازک موڑ پر چلا گیا تھا، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اب ماشاء اللہ سے ان کے رشتے میں کوئی کڑواہٹ نہیں ہے۔ ان دونوں کے رشتے میں بہتری آ رہی ہے، امامہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ آگے سے کچھ نہیں بولا۔ نہیں مامی، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے رشتے میں کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ اگر زور زبردستی سے ہمارے رشتے میں بہتری آنی ہوتی تو کب کی آ چکی ہوتی، اور ہمارا رشتہ اب اسی کگار پر کھڑا ہے کہ میں ازبک درانی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی کہ میں انہیں معاف کر سکوں۔ اس لیے میں نے ایڈوکیٹ عبادت سے اپنا سارا کیس شیئر کیا ہے۔ ابھی کل رات میں انہی سے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ میں خلا کا کیس کرنا چاہتی ہوں، اور چپ، ایک دم چپ۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ مجھ سے حلال ہوگی تم؟ مجھ سے علیحدگی ہوگی؟ طلاق چاہتی ہو تم؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب ازبک غصے سے رائق اور ارحم کو خود سے دور کرتے ہوئے اسے بالوں سے پکڑ کر اچانک اپنے قریب کرتے ہوئے جھنجھوڑ چکا تھا۔ ازبک، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہم آرام سکون سے بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ رائق نے اسے سمجھانا چاہا تھا، کوئی آرام سکون سے بات نہیں ہوگی، اب بات ہوگی اور بہت کلیئر ہوگی۔ بہت فائدہ اٹھا لیا تم نے میری نرمی کا۔ میں جتنا تم سے پیار سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جتنا یہ معاملہ پیار سے سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنا ہی سر پر چڑھتی جا رہی ہو تم۔
مانا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم مجھ سے دور جا پاؤ گی یا کبھی مجھ سے الگ ہو پاؤ گی تو یہ صرف تمہاری سوچ ہے، جسے جتنا جلدی ہو سکے اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں تمہیں کبھی بھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، تم میری ہو اور ساری زندگی میری رہو گی۔ میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، سنا تم نے، اور میں آپ سے طلاق لے کر رہوں گی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی جب ازبک نے اچانک اسے بازو سے تھامتے ہوئے گھسیٹ کر اس کمرے سے نکالتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب رخ کیا۔ تھا وہ چلا رہی تھی، اونچی اونچی آواز میں اس سے کچھ بول رہی تھی، جبکہ ازبک اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لاتا دروازہ اندر سے بند کر چکا تھا، جبکہ وہ سب لوگ ہکا بکا ازبک کی یہ حرکت دیکھ رہے تھے۔ ہائے بھابھی صاحبہ، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ وہ باہر جھولے پر بیٹھی آہستہ آہستہ جھولا جھلا رہی تھی، اس سے پہلے وہ تبریز کے سر کی مالش کر رہی تھی۔ علیزے نے نوٹ کیا تھا وہ کافی بزی رہنے والی لڑکی تھی، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی، اور پھر وہ چھوٹا پٹاخہ تبریز تو ہر وقت اس کی گود میں رہتا تھا جیسے وہ اپنی بھابھی کا دیور نہیں بلکہ بیٹا ہو۔ شجر کو زارق اپنے ساتھ اپنے آفس میں لے گیا تھا، جبکہ تبریز کو گھر پر اس کے پاس چھوڑ گیا تھا، کیونکہ تبریز کا بس چلتا تو وہ ساری زندگی کے لیے پری کے پاس ہی رک جاتا، بلکہ اتنا ہی نہیں، اس کا بس چلتا تو وہ ان کے کمرے میں بھی رک جاتا۔ یہ الگ بات تھی کہ زارق نے اسے اتنا فری نہیں کیا ہوا تھا، ورنہ جتنا وہ پری کے ساتھ اٹیچ تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ سوئے بھی رات کو انہی کے ساتھ۔ نہیں، پریشان تو نہیں ہوں، بس وہ تبریز کو دیکھ رہی ہوں کھیلتے ہوئے۔ اس نے سامنے فٹ بال کھیلتے تبریز کو دیکھا تھا، وہ اکیلے باہر کھیلنے نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ اچھا، پھر ٹھیک ہے، مجھے لگا میرے لالا تم سے روٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تم یہاں بیٹھ کر انہیں منانے کی پلاننگ کر رہی ہو۔ خیر، تم اس ٹائپ کی لڑکیوں میں سے ہو جو رات کو ان کے لیے کچھ اچھا سا بناؤں گی تو مان جائیں گے، وہ شرارتی لہجے میں بولی تو پری نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے نہیں نہیں، میں سوری بولوں گی، وہ فوراً بولی تھی۔ سوری بولنے کے بجائے اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ رومانٹک سا سرپرائز دے دو تو میرے خیال میں وہ جلدی مان جائیں گے۔ میں نے کل رات ایک فلم میں دیکھا تھا، ایک ہسبینڈ اپنی وائف سے روٹھ گیا تو وائف نے اتنے خوبصورت پھول دے کر اسے منایا، تم بھی پھول دے لو، کمال کا آئیڈیا دیتی ہوں نا میں۔ وہ خود ہی اپنی تعریف
کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن مجھے پھول دیتے ہوئے شرم آئے گی۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ صرف سوچ کر ہی اس کے گال لال ہونے لگے تھے۔ ہائے اللہ، یہ معصومہ کدھر سے آ گئی؟ ہمارے خاندان میں صرف پھول دینے سے تمہیں شرم محسوس ہوگی؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ اللہ اللہ، میں تو تمہیں بہت ہی بولڈ اور بے باک قسم کی لڑکی سمجھ رہی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تمہاری یہ شرم و حیا صرف ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں نہیں، میں بہت بولڈ اور بہت بے باک ہوں۔ زارق تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی بے باکی اور بولڈنس مجھ پر ختم ہوتی ہے۔ وہ گردن اکڑا کر بولی۔ کہیں وہ صرف اپنی بہن کو ہی بے باک اور بولڈ نہ سمجھتی رہے، جبکہ اس کی بات پر وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پائی۔ پھر تو تمہیں یقیناً میرے کسی آئیڈیا کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم ان کے لیے ایک اچھا سا کیک بناؤ اور میں ایک خوبصورت سا کارڈ بنا دوں گی۔ میں کارڈز بہت اچھے بناتی ہوں، لیکن میرے خیال میں تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم تو بہت بولڈ اور بہت ہی بے باک قسم کی لڑکی ہو، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ حالانکہ اس کی بے باکی اور بولڈنس والی بات پر علیزے کو ہنسی بھی نہیں آ رہی تھی۔ ویسے تو میں بہت بولڈ اور بہت ہی بے باک ہوں، لیکن اگر تم میری مدد کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس کی آفر کو قبول کرتے ہوئے بولی تو زارق بھی علیزے بھی مسکرا دی تھی۔ چھوڑیں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، چاہے کچھ بھی کر لے ازبک خان درانی، لیکن اب یہ رشتہ کسی طرف نہیں جائے گا۔ وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، جبکہ وہ اسے سامنے بیڈ پر آ کر پھینکتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ آج صبح تم میرے پاس آئی تھی، میری باہوں میں تم میرے پاس رہی، اس بیڈ پر، اس بستر پر ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا۔ اس کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ وہ اس کے پاس آتا، ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کے منہ پر دہا رہا تھا۔ اس وقت غصے سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن آئرا کی سوئی تو وہیں پر اٹکی تھی۔ اگر ہم نے اس بستر پر تھوڑا سا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں آپ کی ساری باتیں بھلا دوں؟ میں بھلا دوں کہ میری آپ کی نظر میں کیا اوقات ہے؟ آپ نے صبح مجھے بہکایا، مجھے اپنے قریب کیا، اپنی ضرورت پوری۔ شٹ اپ! میں نے اپنی ضرورت پوری کی؟ میں نے؟ وہ غصے سے آپے سے باہر ہونے لگا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر وہ ایک دم سے اس کے منہ پر دہا رہا تھا۔ میری ضرورت تھی نا تو تم دھتکار دیتی مجھے؟ تو کب تمہاری مرضی کے خلاف تمہارے قریب آیا ہوں؟ کب تمہیں زبردستی چھونے کی کوشش کی ہے؟
کب تمہارے ساتھ اس تعلق کو صرف اور صرف اپنی مرضی سے آگے بڑھایا ہے؟ جواب دو۔ شادی کی رات تمہارے قریب آیا تھا، اور اس رات بھی میں نے اپنے غصے اور نفرت کو اپنے سینے میں دبا کر تمہیں چھوا تھا، تمہارے جسم پر اپنی محبت کی، اپنی چاہت کی مہر لگائی تھی، تمہیں اپنی محبت کی بارش میں بھگویا تھا۔ کب میں نے تمہیں زبردستی اپنے قریب کیا، جو اب تم مجھے آج صبح ایک طرف میرے جذبات، اگر صرف میرے جذبات جاگ رہے تھے تو دھتکار دیتی مجھے، کیوں پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوتا؟ میں نے ہمیشہ تمہارے جذبات کا احترام کیا ہے، کبھی بھی تمہارے ساتھ تمہارے زبردستی قریب نہیں آیا، ہمیشہ تمہاری بات کو اہمیت دی ہے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں عائرہ ازبک دورانی جو عورت کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ کر خود کو مرد کہلاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آج صبح مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی، بلکہ تم میرے لیے تڑپ رہی تھی، تمہیں میری باہوں کی ضرورت تھی، تمہیں آ کر میری باہوں میں بکھرنا تھا۔ آج صبح میں نے صرف فاصلے مٹائے تھے، اگر تم چاہتی تو روک لیتی مجھے، یہ سب کچھ اتنا آگے بڑھتا ہی نہیں، اگر چاہتی تو منع کر دیتی، لیکن تم نے چاہا ہی نہیں، تم چاہتی تھی کہ میں تمہارے قریب آؤں، تمہاری تیز ہوتی دھڑکنوں نے، تمہاری سانسوں نے، تمہارے روم روم نے مجھے پکارا تھا۔ اتنا ہی تم نے نہیں، تم نے نہ مجھے صبح روکا اور نہ ہی دوپہر میں جب میں نیچے تمہارے کمرے میں آیا، تب بھی تم دکھا سکتی تھی اپنا غصہ، بتا سکتی تھی کہ تم یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولا، بتاؤ مجھے کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں، تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو، مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو، لیکن تم نے نہیں کہا، کیوں؟ کیونکہ تم ایسا نہیں چاہتی ہو، تم ہمارے رشتے کو صرف اور صرف میری ایک غلطی کی نظر کرنا چاہتی ہو۔ میں غلط ہوں عائرہ، میں نے بہت غلط کیا ہے، اور میں اپنی غلطی کی معافی ساری زندگی تم سے مانگوں گا، لیکن اس غلطی کی بنا پر میں تمہیں کوئی ایسی غلطی نہیں کرنے دوں گا جو ہم دونوں کو ساری زندگی کے لیے پچھتاووں کی نظر کر دے۔ میں تمہیں ساری زندگی نہیں چھوڑوں گا، تم مجھے دھتکارو، مجھے بے عزت کرو، سب کے سامنے مجھے تھپڑ تک مار دو، تم کچھ بھی کر دو، کچھ بھی جو تمہارے بس میں ہے، لیکن میں پھر بھی ازبک خان درانی تم سے الگ ہونے کا فیصلہ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی، صرف وہ آسمانی طاقت کر سکتی ہے مجھے اس دنیا سے ختم کر کے، اسی لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور فیصلہ کرو۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، اور میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے۔ آپ مجھے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لا کر ہرگز اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ آپ کی ان چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں ہرگز اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ وہ غصے سے دہاری تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرایا تھا۔ تو میرا چاند، تمہارے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کر کون رہا ہے؟ میں تو صرف اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں، جس طرح تم نے مجھے اپنا فیصلہ سنایا۔ تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم میری ہو اور قیامت تک میری رہو گی، تمہیں کسی قیمت پر خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے دماغ سے یہ کورٹ کچہری والے چکروں کو نکال دو۔ زران شاہ سے بات کر لی ہے میں نے، اور آج کے بعد تم اسی کمرے میں میرے ساتھ رہو گی۔ وہ فیصلہ کر رہا تھا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے دم گھٹتا ہے میرا، وہ چلائی تھی۔ دم تو گھٹے گا نا میری جان، جب میں تمہارے قریب آؤں گا، تمہاری سانسوں میں سماؤں گا، تمہارے پور پور کو چوموں گا، سانسیں تو تھمیں گی تمہاری، میری باہوں میں جو رہنا ہے تمہیں، لیکن فکر مت کرو،
تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنی خانہ کو بہت پیار سے مناؤں گا، بہت محبت سے مناؤں گا۔ میں تمہارے دل سے ہر طرح کا غبار نکال دوں گا۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گے۔ تم ایک موقع تو دو خانہ، اتنی جلدی فیصلہ مت کرو، اپنے خان کو خود سے دور مت کرو۔ تمہارا خان مر رہا ہے، پل پل مر رہا ہے۔ مجھے مت مارو، میں تم سے صرف ایک موقع مانگتا ہوں، صرف ایک موقع، بس ایک موقع دے دو مجھے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ آہستہ سے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بے حد محبت سے اس سے موقع مانگ رہا تھا، جبکہ وہ بے بس ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے لہجے پر، اس کے انداز پر، اس کا اس طرح سے اپنی باہوں میں بھرنا، تحفظ کا احساس دلانا، اسے اپنے قریب رکھنا، وہ جو برسوں سے محبت کو ترستی آئی تھی، اس محبت سے کیسے انکار کرتی، کیسے وہ اس محبت کو دھتکار دیتی۔ لیکن پھر وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی تھی، اندر سینے میں کہیں درد سا اٹھنے لگتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ازبک کو خود سے دور کیا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ ایک یا ہزار موقع مانگ لیں، لیکن میرے دل میں آپ کے لیے کبھی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ازبک خان درانی، آپ ایک موقع مانگتے ہیں نا، جائیے، دیا آپ کو ایک موقع، جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ میں آپ کو چند دن نہیں بلکہ پورا 1.5 مہینے کا وقت دیتی ہوں۔ اگر اس 1.5 مہینے میں آپ نے میرے دل میں وہی مقام حاصل کر لیا جو اس ولیمے کے دن سے پہلے کا تھا، تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں کبھی زندگی میں طلاق کا لفظ نام تک نہیں لوں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے لفظوں کا بہتان کر سکتے ہیں، ان لفظوں کی بھرپائی کر سکتے ہیں، تو ان لفظوں کی تکلیف میرے اندر سے ختم کر سکتے ہیں، تو جائیے، دیا آپ کو موقع۔ وہ اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھتے ہوئے بولی تو ازبک نے اسے تھام کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ تھینک یو خانہ، تھینک یو سو مچ۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تم نے مجھے موقع نہیں دیا، تم نے مجھے نئی زندگی کی راہ دکھائی ہے۔ میں تمہارے ہر غم کو اپنے سینے میں چھپا کر تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار بڑی مشکل سے ریکارڈنگ کی ہے، میری سانس بند ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ لائک تو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آئرا کو ازبک کو کوئی موقع دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا؟ خیر آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اور کیا لگتا ہے کہ پری کیسے منائے گی زارق کو اپنے رومانٹک باک اور بولڈ انداز میں، اور باقی آپ کو کیسا لگ رہا ہے شجر اور علیزے کا کریکٹر؟ تو میرے خیال میں بس یہی آج 3 سین تھے۔ ارزق کی بیوی کا کیا نام ہے بھائی؟ زمش۔ ہاں، تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، ان کے بارے میں آپ لوگ خود ہی جانتے کہ کس طرف جا رہی ہے سٹوری۔ تو باقی میں نے اور کچھ نہیں کہنا۔ آپ لوگ لائک کر دو ہماری ایپیسوڈ کو اور کمنٹ بھی کر دو، اور اگر دل چاہے تو میرا گروپ ہے عریشہ ناولز کے نام پہ، 101 کے ممبرس ہیں میرے خیال میں، تو آپ لوگ وہاں پر آ کر اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکتے ہو، بس مجھے گالیاں مت دینا۔ تو باقی آپ لوگوں نے جو میرے لیے دعائیں دی، تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کی دعاؤں کا، اور انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ میری حالت ایسی ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ مجھے دعاؤں کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو لازمی دعائیں کیجیے گا میرے لیے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گی اگر طبیعت سیٹ رہی تو کل صبح ایپیسوڈ دوں گی، اگر طبیعت سیٹ نہیں رہی تو پھر معذرت سمجھ آئیے گا کہ رائٹر کون سے جنگ لڑ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔
اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔